السلام علیکم. صدر گرامی قدر، معزز اراکین ادبی و لائبریری کمیٹی، خواتین و حضرات محترم و مکرم، جس خلوص و محبت سے اس تقریب کا اس پرتکلف پیمانے پر اہتمام کیا گیا ہے، اس کے لیے میں کراچی کلب کی ادبی و لائبریری کمیٹی کے ارکان کا تہہ دل سے سپاس گزار ہوں. بالخصوص جناب جمیل ساکرانی، جناب معظم پرویز، جناب قطب الدین ملوالا اور پس و پیش پردہ کلب کی روح و رواں جناب علی اصغر ولیکا کا شکریہ مجھ پر واجب ہے، جن کی قدر افزائی نے اس خوبصورت شام کے اہتمام و انصرام کی یہ شکل اختیار کی. اپنے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز دوستوں یعنی قیصر علی مرزا صاحب اور محمد سلمان صالح صاحب کی بے پایاں توجہ اور لطف خاص کا شکریہ کس طرح ادا کروں. ہم مشرب و ہم پیشہ سے میری مراد پیشہ سود خواری ہے. ان کے بارے میں بھی میں وہی کہوں گا جو اکثر اپنے بارے میں کہتا ہوں: تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ سود خوار ہوتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن، بالخصوص آصف انصاری صاحب اور ان کے رفقائے کار کا شکریہ شاعر کی زبانی ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے. کیا کہنے کلب کی ممبرشپ اور اس عزت افزائی کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. اس عنایت خاص کا شکریہ بھی لازم ہے کہ منتظمین حضرات نے میری استدعا پر عمل کیا. ایسی تقریب کے سلسلے میں میری صرف ایک گزارش اور شرط ہوتی ہے، وہ یہ کہ مجھ پر کوئی مضمون نہیں پڑھا جائے گا. وجہ یہ کہ مجھے جتنی بھی اپنی تعریف کرنی ہوتی ہے وہ میں خود کر لیتا ہوں اور اسے کار ثواب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں. ابھی یہ کہا گیا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ ہر ناکام شخص کے پیچھے ایک سے زیادہ ہوتی ہیں. میری پیدائش کے بارے میں قیاس و تخمین سے کام لے کے برخوردار انیق احمد نے بڑا پرفضا نقشہ کھینچا ہے کہ ہوا چل رہی ہوگی، پھول کھل رہے ہوں گے. آپ کی اطلاع کے لیے میری پیدائش 1 محرم کو ہوئی تھی. اشارتاً اور کنایتاً یہ بھی کہا جاتا ہے اور ابن انشا کا دل بڑھانے والا مشفقانہ قول دہرایا جاتا ہے کہ ہم عہد یوسفی میں جی رہے ہیں. عہد یوسفی سے کیا مراد ہے؟ اس ترکیب لطیف سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف کا دامن بنیت گناہ پیچھے سے کھینچا یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا. حضرت یوسف کا لہٰذا عہد یوسفی کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، مگر یقین جانیے یہ خود اپنے ہاتھ سے پھاڑا گیا ہے، اس لیے کہ کوئی زلیخا یہ بے لذت زحمت اٹھانے کے لیے تیار نہیں. یہ خبر نہیں، مردوں کی خواہش ہے، حادثہ نہیں حسرت ہے. ایک شعر سنیے: اے دوست تجھ کو دامن یوسف کا واسطہ، آجا کبھی تو آجا کبھی تو دست زلیخا لیے ہوئے. میں آپ کو
اپنے مضامین اور تقریروں سے چند اقتباسات سنانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کچھ مطبوعہ ہیں، کچھ غیر مطبوعہ، کچھ سنے ہوئے، کچھ ان سنے، کچھ سنی انسنی کر دینے کے لائق، کچھ ناقابل نشر و اشاعت مگر لائق سماعت، غیبت اور اسکینڈل کی طرح۔ جو حصے آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں انہیں بھی فقیر کا تحفہ قند مقرر جان کر خندہ مقرر سے نوازیے۔ احباب نے مجھے یقین دلایا ہے کہ پبلک میموری از پرووربیلی شارٹ۔ میں نے ایک دن مرزا عبدالودود بیگ سے کہا کہ ہر لحظہ ہے غالب کی نئی شان نئی آن۔ غالب کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی میں اس کا دیوان اٹھا کر پڑھتا ہوں تو اس کا ہر شعر بالکل نیا لگتا ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ بولے کہ بھائی میرے، اس میں غالب کی عظمت سے زیادہ تمہارے حافظے کی کمزوری کو دخل ہے۔ پھر یہ اضافہ فرمایا کہ عمر کے ساتھ ساتھ حافظہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا، ہر چیز ہر بات نئی نئی سی لگتی ہے سوائے بیوی کے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ کراچی میں لوگ میرا شمار پردہ نشین ادیبوں میں کرتے ہیں، گو کہ میں خود کچھ زیادہ ہی خوشگمان ہوں۔ ایک مدت سے خود کو ادبی اعتکاف میں تصور کرتا ہوں۔ ادبی نوعیت کی محفلوں میں شرکت اور لب کشائی سے گریزاں رہتا ہوں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی شرمیلے آدمی ہیں، جب تک 200-300 کا مجمع نہ ہو کھلتے نہیں۔ یہاں اپنے ورود کی وجہ اور جواز کے بارے میں صرف ایک شعر کا آدھا نقاب الٹ سکتا ہوں: لایا ہے تیرا شوق مجھے پردے سے باہر۔ کچھ دن ہوئے کراچی میں میرا تعارف ایک خاتون سے کرایا گیا جن کے افسانوں کی تقریب رونمائی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ دوسرے دن صبح صبح ان کا فون آیا، کہنے لگیں دیکھیے مایوس نہ کیجیے گا، میں نے زندگی میں کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ میں حیران کہ یا اللہ، کل شام ہی تو تعارف ہوا ہے، یہ ساری زندگی کہاں سے آ گئی؟ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولیں، وعدہ کیجیے کہ فرمائش پوری کریں گے۔ میں نے جواب دیا کہ اگر فرمائش طفلانہ یا مہمل ہوئی تو ضرور پوری کروں گا۔ فرمایا آپ اس طرح نہ ٹالیے، میں سیریس ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے زیادہ سیریس ہوں۔ بولی چھوٹی سی فرمائش ہے، پکا وعدہ کیجیے۔ میں نے بیوی کو حاضر و ناظر جان کر کہا وعدہ ہے پکا، آپ کی ہر قابل اشاعت فرمائش پوری کروں گا، بشرطے کہ مجھے کسی تقریب میں صدارت کے لیے نہ کہا جائے، مہمان خصوصی نہ بنایا جائے، کسی کتاب کا مقدمہ یا فلیپ لکھنے کی فرمائش نہ کی جائے، کتاب کی رسم اجرا پر مضمون نہ پڑھوایا جائے، انٹرویو کے لیے نہ کہا جائے۔ ریسیور اور تکلف دونوں کو بالائے طاق رکھ کر بولیں، یوسفی صاحب پھر آپ میں رہ کیا گیا؟ خواتین و حضرات، اس وقت ایک رہا سہا آدمی بعد ادائے آداب و معذرت آپ سے مخاطب ہے۔ مشاعرے پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا سنیے، انٹرنیشنل مشاعرہ۔ آج کل کوئی مشاعرہ
جس میں دبئی یا کویت سے اپنے کسی رشتہ دار کی وفات پر آیا ہوا شاعر شریک ہو جائے تو اسے انٹرنیشنل مشاعرہ کہتے ہیں۔ اس پر ایک پیرا ملاحظہ فرمائیے۔ ہم نے ایک انٹرنیشنل مشاعرے میں ایک بہت ہی حوصلہ مند نابینا شاعرہ کو ترنم سے غزل پڑھتے سنا ہے۔ ظاہر ہے ان کے نابینا ہونے پر کون اعتراض یا طنز کر سکتا ہے، لیکن اس کو کیا کیجئے کہ وہ سامعین کو بالکل بہرا سمجھ کے شعر پڑھتی ہیں۔ ایسا ترنم روایتی ڈھول کی طرح دور ہی سے برداشت کیا جا سکتا ہے، پاس کا ڈھول صرف اس صورت میں سہانا لگتا ہے کہ آپ خود اسے بجا رہے ہوں۔ ایک اور شاعرہ ہیں جو اکثر بین الاقوامی مشاعرے لوٹتی رہتی ہیں۔ وہ ایسا لباس پہن کر آتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ان کے شوہر نابینا ہیں۔ لوگ خود شاعرہ کو مصرع طرح کی مانند اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں۔ اسی طرح دساور سے ایک معروف شاعر اکثر بلائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ہر غزل راگ میں گا کے سناتے ہیں، دھن بھی خود ہی کمپوز کرتے ہیں، چنانچہ بحر سے خارج مصرعے کو سر سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ہاتھ سے ایسے اشارے کرتے ہیں کہ شعر تہذیب سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ داد انہی کو ملتی ہے۔ جون ایلیا صاحب پر 7-8 سال ہوئے کچھ میں نے پڑھا تھا، وہ غیر حاضر ہیں، لہذا اسے پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جمال احسانی صاحب نے مجھے ایک ذہین آرٹسٹ سے تعارف کراتے ہوئے ایسا نام لیا جو میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ کہنے لگے رسام سے ملیے۔ یہ نام پہل سنا تو مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہونے لگا، اور جب میری درخواست پر انہوں نے بآواز بلند نام دہرایا تو مجھے اپنے املا پر شبہ ہونے لگا۔ یعنی پہلے تو ایسا لگا کہ میں اونچا سننے لگا ہوں، اب یوں محسوس ہوا کہ اونچا سمجھنے لگا ہوں۔ میں نے ہجے پوچھے تو فرمایا رے سین الف میم، سین پہ تشدید۔ معنی پوچھے تو مسکرا دیے، کہنے لگے معنی تو جون ایلیا صاحب کو معلوم ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں تو خود جون ایلیا کے معنی معلوم نہیں۔ ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے اور جون ایلیا بالکل ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہیں، تو ہم رسالوں میں ان کی غزلیں یہ سمجھ کر بڑے شوق اور بےتابی سے پڑھتے تھے کہ جون ایلیا کسی آوارہ اینگلو انڈین لڑکی کا کلام ہے۔ پھر ان سے اچانک مسلم کمرشل بینک میں ملاقات ہو گئی جہاں ہم ملازم تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور اس دن میں روزے سے نہیں تھا۔ مجھے السر کی شکایت تھی اور جون ایلیا کی صحت ہمیشہ سے اتنی خراب رہی ہے کہ پانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کو اس زمانے میں بھی روزے ہی نہیں اور بہت سے فرائض معاف اور لذائذ حلال تھے۔
تواضع کی غرض سے میں انہیں ایسی محفوظ جگہ لے گیا جہاں ہمارے اور مسلح گارڈ کے علاوہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا، یعنی بینک کے لوہا پلائی ہوئی دیواروں اور آہنی سلاخوں والے اسٹرانگ روم میں، جس میں 4 تجوریاں اور ایک چوہے دان رکھا تھا۔ چوہے دان کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ یہاں کیوں رکھا ہے؟ وہاں ہم دونوں نے چوری چھپے جو چائے پی، اس کا مزہ مجھے یاد ہے، وہ ذرا ذرا، انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ چائے میں گناہ کی آمیزش ہو جائے تو شراب کا مزہ دیتی ہے۔ دوران ارتکاب ہم نے جون ایلیا سے ان کے نام کے معنی پوچھے۔ وہ سمجھے ہم طنز کر رہے ہیں، کہنے لگے آپ کو عبرانی آتی ہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں۔ پھر پوچھا عربی آتی ہے؟ ہم نے سر جھکا کے کہا کہ نہیں۔ بولے مجھے آتی ہے۔ یہ عبرانی اور عربی نام ہیں۔ اس ناک آؤٹ ضرب کے بعد ہمیں کچھ ہوش آیا تو ہم نے شرارتاً پوچھا کہ چارلس لیم نے اپنے انشائیوں کا نام ایسز آف ایلیا رکھا تھا، کیا آپ کو اس سے بھی کچھ نسبت ہے؟ اپنی ذہین خمار آلود آنکھوں سے مسکرا چکے تو فرمایا، اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہم ایک عرصے تک رسالوں میں جون ایلیا کی غزلیں بڑے شوق اور بیتابی سے پڑھتے رہے، یہ سمجھ کر کہ یہ کسی آوارہ اینگلو انڈین لڑکی کا کلام ہے۔ مرزا کا بیان ہے کہ اب جون ایلیا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ چلنا پھرنا دوہر ہے، ان کی چھڑی بھی ایک شاگرد اٹھائے اٹھائے پیچھے چلتا ہے۔ بالا خانے کے زینے سے صرف اتر سکتے ہیں۔ فون بھی ٹھیک سے نہیں ملا سکتے۔ ایک دفعہ کہیں ڈنر پر گئے ہوئے، بلکہ لے جائے گئے تھے، وہاں سے رات کے 12 بجے بیگم کو فون کیا تو ادھر سے نسوانی آواز آئی، السلام علیکم، آپ کو مطلوبہ سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا پہلا عشق اس لیے ناکام ہوا کہ میں اس زمانے میں امرود تک افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مردود رقیب نے امروہہ میں ہماری مشترکہ محبوب کو ایک دن امرود پیش کیے اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک دن جمال احسانی سے کہنے لگے کہ جانی، شاعری کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے۔ پوچھا استاد کیسے؟ فرمایا مثلاً آپ اسمگلنگ کرنے لگیں تو قوی امکان ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن گولی مار دی جائے گی، لیکن شاعری آپ کتنی خراب کریں، کوئی بھی محض شاعری کی وجہ سے آپ پر 4.25 روپے کی گولی ضائع نہیں کرے گا۔ تو انہی جون ایلیا صاحب کا قصہ ہے۔ ایک صبح اذانوں کے وقت مشاعرہ پڑھ کے اپنے 2 شاگرد نما مداحوں کے کاندھے پہ اپنے ہاتھ اور شیروانی رکھے لوٹ رہے تھے کہ ایک شاگرد نے ایک شاعر کا جو بہت بڑے عہدے پر فائز تھا اور مشاعروں میں مرسیڈیز میں آتا تھا، یہ عالم تاب تشنا تھے، نام لے کر کہا، استاد آپ نے ملاحظہ فرمایا اس شخص کو مشاعروں میں بالکل داد نہیں ملتی، پھر بھی کتنا خوش اور مطمئن نظر آتا ہے، اگر ہمیں داد نہ ملے تو ہماری تو ہفتوں کی نیند خراب ہو جائے۔ جون ایلیا بولے کہ جانی، وہ ہر ایک کو اسی طرح مخاطب کرتے ہیں سوائے اپنی بیگم کے۔ یہ پہلے کا لکھا ہوا مضمون ہے، 8-9 سال پہلے کا۔ جانی تمہیں معلوم نہیں اس کے پاس 18 لاکھ روپے ہیں،
وہ کاہے کو ڈپریس ہونے لگا؟ اس پر دوسرا شاگرد بولا استاد آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو بہت مالدار ہے، 8 لاکھ کی تو فقط اس کی کار ہی ہوگی۔ فرمایا ہوگی، میں تو بس یہیں تک سوچ سکتا ہوں۔ غیر معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ عنقریب دوبارہ صحرا باندھنے والے ہیں۔ غیر معتبر ذرائع سے مراد وہ خود ہیں۔ ان کے بارے میں جتنی بھی تہمتیں قابل یقین اور ناقابل اشاعت خبریں سننے میں آتی ہیں، ان کے محرک، مفتری اور پھیلانے والے وہ خود ہیں۔ ہم نے ہونے والی دلہن کی عمر جان بوجھ کر نہیں پوچھی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی گنتی 18 پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب اونٹ کی سواری پر ایک پیراگراف ملاحظہ فرمائیے۔ یہ مضمون میں نے 29 برس پہلے یعنی 1970 میں لاہور کی ایک تقریب میں انتخابات سے پہلے یحییٰ خان کے دور میں پڑھا تھا، اسی زمانے میں شائع بھی ہوا۔ اونٹ کی سواری کی چند خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ پیدل چلنا اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ یہ واحد سواری ہے جس میں سوار سواری سے زیادہ چلتا اور خستہ و خوار ہوتا ہے۔ یعنی اونٹ اگر 1 گز آگے چلتا ہے تو سوار 2 گز اوپر نیچے ڈبکیاں لگاتا ہے۔ اونٹ کی سواری کا بنیادی اصول ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آدمی کے بدن کی جنبش کوہان کی حرکت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ سواری کا سب سے کم تکلیف دہ طریقہ ہے۔ جناب والا 1958 سے 1968 تک پوری قوم کوہان کے ساتھ ساتھ ہلتی رہی ہے۔ کیا کہنے واہ واہ۔ کوہان تو غائب ہو گیا لیکن ہلنا ابھی تک نہیں گیا۔ اس عشرہ ترقی معکوس میں عہد رفتہ کے کچھ عزادار بھی تھے جو کوہان کو نگاہ بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتے تھے، سو وہ اپنا منہ اونٹ کی دم کی طرف کر کے بیٹھ گئے اور انگریزی راج کی مساوات اور انصاف کی خودی خوانی کرنے لگے، جب شیر اور بکری ایک گھاٹ پیاسے مرتے تھے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اب جمہوریت کے حامیوں نے یہ نسخہ کیمیا پیش کیا ہے کہ اگر آمریت کے ریکارڈ کو محض الٹا بجا دیا جائے تو خود بخود جمہوریت پیدا ہو جائے گی۔ حضرات، جذبہ نیک سہی لیکن لسی سے واپس دہی جمتا ہم نے تو نہیں دیکھا۔ واضح رہے کہ مضمون 25 سال پہلے لکھا ہے۔ سفر نامے پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کرتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ غیر ممالک کے سفر پہ نکلا تو ہمارے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہمزاد مرزا عبدالودود بیگ نے 2 نصیحتیں کی تھیں۔ اول، پہلی دفعہ ایبراڈ جاؤ تو بیگم کو ہمراہ نہ لے جانا۔ بیوی کو اپنے ساتھ فورن لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایورسٹ فتح کرنے نکلے
اور گھر سے برف کی ڈلی تھرماس میں ڈال کے لے جائے۔ اور تھرماس کو برف پوش وادیوں اور گلیشیروں کے درمیان گلے میں لٹکائے لٹکائے پھرے۔ مرزا نے جان بوجھ کر انگریزی الفاظ ایبراڈ اور فورن استعمال کیے تھے، اس لیے کہ ان دو لفظوں میں جن دیسی حیرتوں، مڈل ایج حسرتوں، گرہستی محرومیوں اور مڈل کلاس شیخیوں کی تہیں ہیں وہ کسی اردو مترادف میں نہیں سما سکتی۔ کیا کہنے دوسری نصیحت اس مرد جہاں دیدہ اور جواں گزیدہ نے یہ کی کہ ملک سے باہر تمہارا جو جی چاہے کرنا، بس واپس آ کر سفر نامہ نہ لکھنا۔ خدا کے واسطے، ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے خدا کے دال پر تشدید لگا کے نصیحت میں مذمت کا زور پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا خیال ہے کہ آج کل بہترین فکشن صرف سوانح عمریوں اور سفر ناموں کی شکل میں لکھی جا رہی ہے۔ صاحبو، ہم نے مرزا کی ایک نصیحت پہ عمل کیا پر دوسری نہ مانی۔ شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ سامعین بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے 21 برس پہلے کون سی نصیحت مانی ہوگی اور کون سی سنی انسنی کر دی ہوگی۔ مثل ہے کہ ناچنے والی کا پیر رو کے نہیں رکتا، سو ہمارا قلم ہمارے چلنے سے پہلے چل نکلا۔ ہم خود کو سفر نامہ لکھنے سے باز نہ رکھ سکے۔ یہ فعل آج بھی ادبی فیشن اور تبرکات سفر میں شامل ہے۔ بہت سے ادیب تو سفر کرتے ہی اس لیے ہیں کہ سفر نامہ لکھیں گے، خود پہ تہمتیں لگائیں گے، جلنے والوں کو جلائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو بقول شخص سے انگریزی زبان اور میموں سے اپنی جھجک نکالنے کے لیے ولایت جاتے ہیں۔ اردو سفر نامے پڑھ کر جو سادہ دل گرہستی سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ میرے دل آرزو مند پر بھی نازنینان فرنگ کے پے در پہ حملے ہوں گے جن کے روکنے کی میں ہرگز کوشش نہیں کروں گا۔ حالانکہ ایسے نازک موقعوں پر دل صاحب اولاد سے فولاد طلب ہے۔ جو حضرات اردو کے نامور اور صاحب طرز و نظر مزاح نگار کرنل محمد خان صاحب مرحوم کا انتہائی پرلطف سفر نامہ بسلامت روی پڑھ چکے ہیں، انہیں علم ہوگا کہ من جملہ اور خوبیوں کے اس کی دلکشی یہ بھی ہے کہ ہر دوسرے دن اور تیسرے صفحے پر ایک نئی حسینہ ایمان کی آزمائش کے لیے نمودار ہوتی ہے۔ ہم کرنل صاحب سے نیازمندانہ بے تکلفی کا رشتہ رکھتے ہیں اور ان کی جناب میں مؤدبانہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ کرنل صاحب، آپ نے سفر نامے میں ضرورت سے زیادہ میں ڈال دی، اگلے ایڈیشن میں سے دل پہ پتھر رکھ کے کم از کم نصف کو نکال دیجیے گا۔ فرمایا، آپ درست کہتے ہیں، مگر کیا کروں، جس کو بھی نکالتا ہوں وہ روتی بہت ہے۔ یادش بخیر، ہم نے بھی ایک طویل سفر نامے کا ڈول ڈالا تھا، ملکوں گھومیں، لیکن چونکہ ہر سفر میں بیوی ساتھ رہیں، اس لیے ہمارا سفر نامہ کسی پہنچے ہوئے سنیاسی کی تیرتھ یاترا معلوم ہوتا تھا۔ پہنچے ہوئے سے ہمارا مطلب ہے بیوی تک پہنچے ہوئے۔
پکی عمر کے لوگ، پکی عمر سے ہماری مراد ہے عمر یاس و ہراس کو پہنچے ہوئے سادہ دل بندے. پکی عمر کے لوگ کبھی کبھار ہماری طرح تن تنہا شمشیر برہنہ نکل بھی جاتے ہیں تو سواد رومت الکبریٰ میں بیوی یاد آتی ہے. دیکھیے عالی جی بھی ہماری طرح جہاں بھی جاتے ہیں کیسی محبت، کیسی للک سے اپنی بیگم کو یاد کرتے ہیں. سنیے، کئی بار کیے ہم نے 7 سمندر پار، گھر والی سی کوئی نہیں تھی، نعریں ملی 1000. دوسرا شعر سنیے، ہم دونوں نے کی جو محبت ایسی کسی نے کی ہی نہیں، مطلب یہ، ارے مطلب یہ کہ تجھ جیسی کوئی تھی ہی نہیں. ہمارے پسندیدہ یہ خوبصورت اور زوجہ فریب اشعار اس لائق ہیں کہ ہر مرد جو یکا و تنہا بلکہ ہکا بکا و تنہا یورپ اور امریکہ میں منزل پہ منزل اور ہر منزل پہ شب خون مار کے گھر لوٹے تو اپنی بھولی بیگم کو سنائے اور اپنی نیک چلنی اور نابینا ہونے کے 100 میں سے 105 نمبر حاصل کرے. 5 زائد نمبر ترنم سے سنانے. لیکن عالی جی نے بات بالکل خدا لگتی بلکہ خدائے مجازی لگتی کہی ہے. ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ یہ اشعار آبدار اس لائق ہیں کہ ہمارے اور عالی جی کے علاوہ دھوکے باز شوہر بھی اسے اپنا ملی ترانہ بنا سکتے ہیں. ہم نے بھی سارا یورپ بد نظری کی چھلنی سے کئی بار چھان مارا، لیکن صاحب توبہ کیجئے، ہماری کلرڈ بیگم کا مقابلہ وہ کلرلیس چڑیلیں کیا خاک کریں گی. ہمیں تو اپنے جیسے ناک نقشے اور رنگت والا مرد تک سارے یورپ میں ایک بھی نظر نہیں آیا. سندر نار تو بہت دور کی بات ہے، ہماری خیر و عافیت تو کسی بری عورت نے بھی نہ پوچھی کہ پردیسی ٹریولرز چیکس کو سینے سے لگائے بولائے بولائے کیوں پھر رہے ہو. لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، حسینان مغرب سے قریب ترین قرب جو حاصل ہوا وہ اس صورت میں کہ لندن اور نیو یارک کی کرسمس سیل میں جہاں لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جاتے ہیں، میں بھی بھیڑ میں میموں کے گداز دھکے کھا کر تھینک یو کہہ چکا ہوں. اب ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے BCCI کی بیواؤں سے متعلق. آپ کے علم میں ہوگا کہ میں 12 سال ان کے ساتھ کاٹ چکا ہوں. یہ ایک مرحوم انٹرنیشنل بینک کا قصہ ہے جس سے ہم بھی کبھی منسلک رہے تھے. بینک کے 3 سینئر ایگزیکٹوز کا انتقال ہوا تو بینک کے سیاہ و سفید و سرمئی کے مالک اور مختار نے ان کی بیواؤں کے نام $1 ملین کے مکانات منتقل کرنے کا اہتمام کیا. اس کے علاوہ $1 ملین نقد ادا کیے گئے، یعنی ہر 2 مدات ملا کر دونوں کو 10 کروڑ روپے اور ایک مرسیڈیز کار ملی. اس کا اثر یہ ہوا کہ سہاگا نے ان بیواؤں کو رشک کی نگاہ سے اور اپنے زندہ شوہروں کو قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگی. اے روسیا، تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں
ہم دونوں یعنی افتخار عارف اور فقیر شرمندہ شرمندہ سے پھرتے تھے کہ مرنا اگر یہی ہے تو جینا فضول ہے۔ BCCI کے در و دیوار زبان حال سے جان پر کھیلنے کی دعوت دیتے رہے، اے مرد ناتواں تجھے کیا انتظار ہے؟ صاحب و بروقت اور منفعت بخش موت ہر کس و ناکس کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ اب ایک مضمون سنیے جو غالباً آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اس کی معذرت کے ساتھ۔ کراچی میں برنس روڈ پر بہت تیز مرچوں والے کباب ملتے ہیں جو گولے کے کباب کہلاتے ہیں۔ یہ گول ہوتے ہیں اور ان کی گولائی کو برقرار رکھنے کے لیے 1.5-2 گز کا دھاگا باندھا جاتا ہے۔ جو اقتباس پیش کر رہا ہوں اس میں دف مارنے کی ترکیب بار بار استعمال ہوئی ہے۔ دف مارنے کا مطلب ہے کسی چیز کی تیزی یا شدت کو کم یا دور کرنا۔ اب سنیے، فاروقی صاحب نیک طینت، متقی و پرہیزگار اور چٹورے تھے۔ اڑد کی دال اور گولے کے کباب بڑے شوق سے کھاتے اور کھلاتے تھے۔ فرماتے تھے کھانا پکانا، کھانا اور کھلانا تینوں بڑے نازک فن ہیں، کئی نسلوں کی مشق اور تجربہ درکار ہے۔ گھر میں اڑد کی دال شاہی باورچیوں کی ترکیب کے مطابق بنائی جاتی تھی، جس کی تفصیل ندا فاضلی صاحب کے الفاظ میں کچھ اس طرح ہے: اڑد کی دال کو مٹکے کے ٹھنڈے پانی سے دھویا جائے، دھونے کے بعد تانبے کے قلئی شدہ تھال میں بھگویا جاتا تھا، پھر باریک ململ سے ڈھک کر چھت کی کھلی ہوا میں رکھا جاتا تھا۔ رات بھر بھیگنے کے بعد دال سے چھلکے الگ ہو جاتے تھے تو انہیں پانی سے نتھارا جاتا تھا، پھر چھلنی میں رکھ کر چھینکے میں کچھ دیر ٹانگا جاتا تھا۔ جب دال پھریری ہو کر صاف شفاف اور کبوتر کے انڈوں کی طرح پھول کر بڑی ہو جاتی تو لکڑی کی دھیمی آنچ میں مٹی کی ہنڈیا میں پکائی جاتی، باریک ادرک، ہرا دھنیا اور انگاروں جیسی چھوٹی سرخ مرچوں کے ساتھ۔ بعد میں گھر میں بنے اصلی گھی میں زیرے کا بگھار دیا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ میں مسلسل 2-3 دن دال کھا لوں تو اردو شاعری سمجھ میں نہیں آتی اور طبیعت بے تحاشا تجارت پر مائل ہوتی۔ اس وضاحت کے بعد گرم چائے، تازہ غزل اور تیز چونے کے پان سے تواضع کے بعد وہ برنس روڈ کے کبابیے کی دکان پر لے جاتے اور گولے کے کباب کھلاتے۔ پیٹ بھرنے سے پہلے آنکھیں بھر آتی تھی۔ پہلی دفعہ دکان پر لے گئے تو قدیم کلچر اور قیمے کی باریکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کے ادب آداب اتنی تفصیل سے بتائے کہ ہم جیسے پینڈو کی سمجھ میں آ گیا کہ سلطنت ہاتھ سے کیسے نکلی۔ پرانے کبابیوں کا کیا کہنا، بالکل وہی تیزابی مسالے جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں تھے، وہی شاہی رکابداروں کی ترکیبیں سینہ بسینہ چلی آتی ہیں، اور وہی امراض معدہ بھی معدہ بمیدہ۔ حالانکہ اب نہ وہ تگڑی راسیں ہیں نہ وہ قدردان۔ کچری اور پپیتے کی مست بجار کے یہ مسالہ لگا دیں تو وہیں کھڑا گل کے قیمے کا ڈھیر بن جائے۔ یوں تو دنیا میں غیبت سے زیادہ زود ہضم کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کباب بھی حلق سے اترتے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ انہی سے معلوم ہوا کہ گولے کے کباب میں ایک حصہ قیمہ، ایک حصہ مرچیں اور ایک حصہ دھاگے پڑتے ہیں۔ دھاگے کی تفصیل یہ دی ہے کہ کباب پر کثرت سے لپیٹے جاتے تھے۔ یاد رہے کہ دلی میں دھاگے اور سوت کے گولے کے کارخانے انہی حضرات کے تھے جو گولے کے کبابوں کے رسیا تھے۔ سیخ سے اتار کے کڑکڑاتے گھی کا بگھار دیتے ہیں۔ سیخ کباب میں بگھار
یہ کس خوشی میں؟ ہم نے پوچھا، کہنے لگے اس سے مرچوں کا دف مر جاتا ہے، ساتھ بھرت کی سبک سی کٹوری میں گرم مسالہ رکھ دیتے ہیں، پھر کبابوں میں بکری کا بھیجا اور اللڑ بچھڑے کی نلیوں کا گودا علیحدہ سے ڈالتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کیوں؟ کہنے لگے کراچی میں تو بارش اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی مگرمچھ آنسو بہا رہا ہو۔ کراچی کے اکثر پرانے مکانوں کی چھتوں میں آپ کو پرنالے اور موریاں نظر نہیں آئیں گی۔ بعض سڑکوں پر تو برساتی پانی بلکہ ٹریفک کے نکاس کا بھی کوئی انتظام نہ ملے گا۔ کراچی کو دنیا کے تمام شہروں کے مقابلے میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں کبھی چھتریاں اور برساتیاں نظر نہیں آتی، لیکن اس سال سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ بارش اور ایسی بارش ہم نے صرف مسوری میں اپنی شادی کے دن دیکھی تھی کہ پلاؤ کی دیگوں میں بیٹھ کر دلہن والے آ جا رہے تھے۔ خود ہمیں ایک کفگیر پر بٹھا کر قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر نہ ہم نے ایسی حرکت کی اور نہ بادل ایسا ٹوٹ کے برسا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ عجب سما تھا، جدھر دیکھو پانی ہی پانی۔ اس دن سوائے دلہن کی آنکھ کے ہمیں کوئی چیز خشک نظر نہ آئی۔ ہم نے ٹہوکا دیا کہ رخصتی کے وقت دلہن کا رونا رسومات میں داخل ہے۔ انہوں نے بہت پلکیں پٹپٹائی مگر ایک آنسو نہ نکلا۔ پھر کار میں سوار کراتے وقت ہم نے صحرا اپنے چہرے سے ہٹایا، خوب پھوٹ پھوٹ کے روئیں۔ کیا وقت کیا ہوا؟ 8:30 بج گئے، 8:20۔ میں نے وقت پوچھا کہ کیا 8:30 بج گئے؟ تو ان کا جی نہیں، 8:25 ہوئے۔ سنیے، ایک زیر تصنیف کتاب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کا مزاج اور سواد مختلف ہے۔ اس کا عنوان ہے بکرے کی آنکھ، بدلا ہوا مزاج۔ اب جو اقتباس پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق ایڈولسنس یعنی عنفوان شباب سے ہے، جب 11-12 برس کے لڑکے کو بڑا سمجھ کر بچے اس سے گریز کرتے ہیں اور جوان اسے لونڈا سمجھ کر منہ نہیں لگاتے۔ یہ اسی 12 برس کے بچے کی، لڑکے کی پاپ بیتی ہے۔ ہمیں بچپن میں بتایا گیا تھا کہ ذبح ہونے سے 24 گھنٹے پیشتر بکرے کی آنکھ میں چھری نظر آنے لگتی ہے۔ صرف ان لڑکوں کو نظر نہیں آتی جو جھوٹ بولتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اور بیت الخلاء میں چھپ کر سگریٹ پینے کے بعد الائچی کھاتے ہیں۔ اس امر کی حلفیہ تصدیق تو ہم بھی کریں گے کہ قربانی کے بکرے کی آنکھ میں چھری نظر آتی ہے۔ بچپن میں ہمیں چچی نے بتایا تھا کہ ذبح ہونے سے ایک دن پہلے سے بکرے کے سر پہ قضا کھیلنے لگتی ہے۔ معصوم بچے اگر بکرے کی آنکھ میں جھانک کر دیکھیں تو چھری نظر آئے گی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا تو سچ مچ ہمیں چھری نظر آئی اور ہم نے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی دکھائی۔ سب نے اقرار کیا کہ صاف نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہمیں تو عبداللہ قصائی بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ میں اپنی جلادی آنکھوں کے لال لال ڈوروں کے۔ لیکن جب ہم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حمید کو، جو ہم سے 3 سال بڑا تھا، چھری دکھانے کے لیے بکرے کے پاس لے گئے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو بکرے کی آنکھ میں فقط آنکھ نظر آ رہی ہے۔ ہم نے چچی سے پوچھا کہ حمید کو کم کیوں دکھائی دیتا ہے؟ وہ کہنے لگیں وہ آبدست جو نہیں لیتا، ماں کا کہنا نہیں مانتا، غلیل سے چڑیاں مارتا پھرتا ہے، اور یہ بھی ہے
کہ جن لڑکوں کی آواز کنٹھ پھوٹنے سے اچانچک بھاری ہو جاتی ہے ان کو پھر کبھی چھری دکھلائی نہیں پڑتی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو بکرا ذبح ہونے والا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک دن پیشتر سے چھری لہرانے لگتی ہے۔ جیسے ہی یہ تمہیں نظر آئے بکرے کو پانی پلاؤ، اپنے ہاتھ سے دانہ کھلاؤ، ثواب کا کام ہے، بھوکے پیاسے کو ذبح نہیں کیا کرتے۔ یاد پڑتا ہے کہ اس کے 2-3 برس بعد ہمیں بھی چھری نظر آنی بند ہو گئی، حالانکہ ابھی ہماری آواز بھاری نہیں ہوئی تھی، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم بالغ ہوئے یا نہیں ہم روز صبح اٹھتے ہی چیک کر لیتے تھے کہ گلے کے سامنے والی تکونی ہڈی ایڈمز ایپل رات ابھری یا نہیں۔ ہم نے اس کا ذکر اپنے ایک کزن الیاس سے کیا، اس نے ہمارا حال اس طرح سنا جیسے حکیم علیم الدین مریض کی کیفیت آنکھ بند کر کے ہاتھ نبض پر اور منہ آسمان کی طرف کر کے سنا کرتے تھے۔ کہنے لگے ویری سمپل، جس دن لڑکے کو لڑکیاں پہل اچھی لگیں اسی دن اور اسی لمحے سے بکرے کی آنکھ میں چھری نظر آنی بند ہو جاتی ہے۔ ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ اس حدیث کو ہماری نیت اور نظر کے کھوٹ کا پتہ کیسے چل گیا۔ پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہے کہ وہ بڑا گیانی ہے، نویں جماعت میں سائنس پڑھتا اور ڈینگے مارتا تھا کہ دیکھ لینا 2 برس بعد لیبارٹری میں مینڈکوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا، لیکن اس سے بھی زیادہ روب ہم پر اس بات کا پڑتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو روزانہ خط لکھتا تھا، جبکہ ہم ابھی تک دی کاؤ پر مضمون لکھ کر 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر رہے تھے۔ The cow is a quadruped. It has 4 legs and a tail. It gives white milk and causes Hindu-Muslim riots. یہ ہماری انشا پرزاجی تھی۔ وہ اس لڑکی سے چھپ کر ملتا اور ڈینگے مارتا تھا، کہتا تھا پتہ ہے لڑکی کی کلائی ہماری جیسی نہیں ہوتی، میں نے اسے چھو کر چٹکی لے کر دیکھا ہے۔ ہم نے کہا یو مین سچ مچ کی لڑکی کی؟ ہم نے تجسس اور بیتابی سے پوچھا، کہنے لگا اور کیا ملکہ وکٹوریہ کے اسٹیچو کی چٹکی لوں گا؟ بدھو، اس نے ملکہ معظمہ کے سنگ مرمر کے بت کی طرف حقارت سے اشارہ کیا جو باغ میں نصب تھا، پھر کہنے لگا لڑکی کی کلائی کی جلد آندھی میں پھنسی پتنگ کی تنی زور مارتی ڈور کی طرح ہوتی ہے۔ وہ بدماش اس لڑکی سے فلمی ڈائلاگ بولتا تھا، حالانکہ ہم اس سے بدرجہ بہتر تلفظ اور ڈیلیوری کے ساتھ وہی ڈائلاگ بول سکتے تھے، پر صاحب کچھ سننے والا ملے جب نا۔ ہماری قسمت میں تو مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کی بلی لکھی تھی جس سے دل پشوری کرتے رہتے تھے، چھوٹی سی بلی کو کرتا ہوں پیار، صاف ہے ستھری ہے بڑی ہے کھلار، گود میں لیتا ہوں تو کیا گرم ہے، گالے کی مانند رواں نرم ہے، دم کو ہلا میرے پڑے گی وہ پاؤں، بولے گی پھر پیار سے یوں میاؤں میاؤں۔ ان دنوں خواتین سے معذرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں یہ، ان دنوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لڑکیاں تو ہم سے لاکھوں لائٹ ایئرز کی دوری پر ہیں، لہٰذا فی الحال ہم نے آندھی میں پھنسی پتنگ کی تنی ڈور کی سینسیشن محسوس کرنے کی غرض سے کڑاکے کی سردی میں کئی بار چھت پہ پتنگ اڑائی، مگر صاحب و آندھی کو نہ آنا تھا نہ آئی۔ مایوس ہو کر ہم نے چچی سے پوچھا، چچی آندھی کب آئے گی؟ بولی بیٹا آندھی جاڑے میں نہیں آیا کرتی، ابھی تو بہت دن پڑے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ بڑے ہونے میں ہمیں بڑی دیر لگ رہی ہے۔ اس وقت تک تو یہ لڑکیاں جن سے ڈائلاگ بولا جا سکتا ہے، جن کی کلائیوں کو چھو کر ہمارا اور ان کا فرق دریافت کیا جا سکتا ہے، اس وقت تک تو یہ سب بڈھی پھوس ہو جائیں گی، پھر گھٹا کے دامنوں میں برق لہرائی تو کیا۔
کرنا خدا کا کیا ہوتا ہے کہ اگلی بقرعید پر ہم نے بکرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو خدا کی قدرت نظر آئی. مطلب یہ کہ ایک لڑکی جو چک کے پیچھے صاف چھپتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں تھی، اس کی شکل بکرے کی آنکھ میں بالکل صاف نظر آئی. ہم دوڑے دوڑے چچی کو یہ خوشخبری سنانے گئے تو وہ بڑی رکھائی اور درستی سے بولیں، میاں آج سے تم پہ روزے فرض ہو گئے. حضرات، ان باتوں پر کم و بیش 60 برس گزر گئے. اس اثنا میں ہم نے کئی بار یوں ہی بکرے کی آنکھوں کو دیکھا. کوئی چھری بری تو نظر نہیں آئی، بلکہ بغیر عینک کے تو ہمیں اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آئی. پھر ہوا یہ کہ لندن میں ایک روٹین میڈیکل چیک اپ کے دوران ڈاکٹر نے ہمیں مطلع کیا کہ تمہارے دل کی مین آرٹری 95% بند ہو چکی ہے، تمہیں کسی لمحے بھی ماسیو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، 24 گھنٹوں کے اندر اندر بائی پاس سرجری کرا لو. تفصیل بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپریشن کے دوران تمہارے پھیپھڑوں اور دل کا فیل ختم کر دیا جائے گا اور مشین کے ذریعے تمہیں زندہ رکھا جائے گا. پھر بجلی کے جھٹکے سے دل کو ریوائیو کیا جائے گا. ہم دہل گئے. یو مین آئی بی کلینکلی ڈیڈ؟ ہمارے منہ سے بے اختیار نکلا. پھر ہم نے خود کو سنبھالا اور اس شیخی کا جو ہم اردو میں مارا کرتے تھے بامحاورہ انگریزی میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، درد اور اذیت سے خوف آتا ہے. انگریز ڈاکٹر نے ہمارے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر لالچ دیا کہ آپریشن کے دوران جو موت واقع ہوتی ہے وہ بالکل پین لیس ہوتی ہے. مرنے والے کو پتہ تک نہیں چلتا کہ وہ مر گیا ہے. اس نے پین لیس موت کا ایسا دلکش نقشہ کھینچا کہ واللہ زندگی وبال معلوم ہونے لگی. 2 دن بعد آپریشن کے لیے روانہ ہونے سے پہلے میں ٹائی کی گرہ درست کرنے کی غرض سے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی چھری آنکھوں میں نظر آ رہی ہے. وقت زیادہ ہو گیا اب. نہیں سر پڑ گیا. کہاں جا رہے ہیں؟ میں پڑھتا رہوں اور آپ کھسکتے رہیں. اچھا، تصور خانم کے بارے میں ایک پیراگراف پڑھتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں ایک موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. نہیں، یہ درست نہیں ہے. یادش بخیر، آج سے کوئی 20 برس پہلے جب مولانا کوثر نیازی وزیر اطلاعات تھے تو پری چہرہ تصور خانم ان کا کلام ٹی وی پر پکے راگ میں گانے کی کوشش کرتی تھی. نہ کلام سمجھ میں آتا تھا نہ راگ، بس چہرہ سمجھ میں آتا تھا. پھر جب وہ ٹی وی پر اپنے مخصوص سیکسی انداز میں ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی ناک سکیڑتی تھیں تو بس جان ہی تو نکل جاتی تھی. ہمارا مطلب ہے مولانا کے کلام کی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. بار بار ناک سکیڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف شعر کا مطلب بلکہ مرد حضرات کا مطلب بھی سمجھ اور سمجھا کر گا رہی ہیں. گھروں میں ٹی وی دیکھنے والی ان پڑھ بیویاں تک موصوفہ کا مطلب سمجھ جاتی تھیں اور ٹی وی سیٹ کے پاس سے اپنے شوہروں کو پرے ہٹا دیتی تھیں. اگر حکومت کے معاملات میں ہمارا کچھ عمل دخل ہوتا
تو ہم اس باکمال خاتون کو ایک تمغہ اس کارنامے پر دلوا دیتے کہ وہ واحد خاتون ہے جس نے ناک کو سیکس کے اظہار کے طور پر یعنی اعلی تسخیر ناظرین اور جنسی جذبے کے نکاس کے لیے پہل استعمال کیا ہے۔ وقت تنگ ہوتا جاتا ہے لہذا میں مختصر کرتا جاؤں گا۔ آپ پانی پی کے مزید پڑھیے۔ کہہ رہے ہیں پانی پی کے مزید پڑھیے۔ پانی پی کے کچھ کرنے کا محاورہ تو خراب ہے، اس کے بعد تو کوسا ہی جاتا ہے۔ یہ ایک مغلوب الغضب بزرگ کا قصہ ہے جو 1947 میں کراچی آئے، نوسٹیلجیا کا شکار تھے۔ پہلی نظر میں انہوں نے کراچی کو اور کراچی نے ان کو مسترد کر دیا۔ اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے ڈالتے، شکایت کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا: حضرت یہ مچھر ہیں یا مگر مچھر؟ کراچی کا مچھر DDT سے بھی نہیں مرتا، صرف قوالوں کی تالیوں سے مرتا ہے، یا غلطی سے کسی شاعر کو کاٹ لے تو باولا ہو کر بے اولادہ مرتا ہے۔ نمرود مردود کی موت ناک میں مچھر گھسنے سے واقع ہوئی تھی۔ کراچی کے مچھروں کا شجرہ نسب کئی نمرودوں کے واسطے سے اسی مچھر سے جا ملتا ہے۔ اور ذرا زبان تو ملاحظہ فرمائیے، میں نے پہلی مرتبہ ایک صاحب کو پٹے والے کو پکارتے سنا تو میں سمجھا اپنے کتے کو بلا رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہاں چپراسی کو پٹے والا کہتے ہیں۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ پھڈا اور لفڑا ہوتا رہتا ہے۔ ٹوکو تو کہتے ہیں اردو میں اس صورتحال کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ بھائی میرے، اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے۔ بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ میر تقی میر اونٹ گاڑی میں منہ باندھے بیٹھے رہے، اپنے ہم سفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی ہے۔ میر صاحب کراچی میں ہوتے تو بخدا ساری عمر منہ پہ ڈھاٹا باندھے پھرتے، یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سا بھیس بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے۔ اما ٹونک والوں کو امرود کو سفری کہتے تو ہم نے بھی سنا ہے، یہاں امرود کو جام کہتے ہیں، اور اس پر نمک مرچ کے بجائے صاحب لگا دیں تو مراد نواب صاحب لسبیلا ہوتے ہیں۔ اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ ٹوریا ہوتا تھا، یہاں کسی ترکیب سے 10-12 جنے ایک گھوڑے پر سواری گانٹھ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں۔ میں 2 دن لاہور رکا تھا، وہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے منہ کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرا منڈی کہلاتی ہے۔ اب یہاں نیا فیشن چل پڑا ہے، گانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو قلمکار کہنے لگے ہیں۔ میں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے، قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا۔ میں نے فرماتے ہیں میں نے لالو کھیت، بہار کالونی، چاکی واڑہ اور گولی مار کا چپا چپا دیکھا ہے۔ 14-15 لاکھ آدمی، بریکٹ میں ہے کہ اخبار والے اب آدمی کو آدمی کہنے سے شرماتے ہیں، افراد اور نفوس کہتے ہیں۔ 14-15 لاکھ آدمی ضرور رہتے ہوں گے، لیکن کہیں کتابوں اور اطریات کی دکان نہ دیکھی، کاغذ تک کے پھول نظر نہ آئے۔ کانپور میں ہم جیسے شرفاء کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی ہے۔ حضور والا یہاں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے۔ بھر پائے ایسی بزنس سے، مانا کہ روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے مگر سبھی کچھ تو نہیں۔ زر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے، تسلیم، مگر جب یہ خود سب سے بڑی حاجت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہوگی۔ واللہ یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے،
سنتا ہوں یہاں کے بازار حسن، نیپیر روڈ اور جاپانی روڈ پر شہزادیاں اپنے اپنے درشن دریچوں میں لال بتیاں جلتے ہی خانچے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ اوچھے کے گھر تیتر، باہر باندھوں کے بھیتر۔ جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار کچھ نہیں کہتی، لیکن کسی طوائف کو شادی بیاہ میں مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ متعلقہ کو دینی پڑتی ہے۔ ارے صاحب، رنڈی کو پرمٹ راشن کارڈ پہ ملتے ہم نے یہیں دیکھا۔ نقد عیش اندت طلب نہ ملا تو کس کام کا؟ درشنی منڈیوں میں درشنی ہنڈیوں کا کیا کام ہے؟ مرزا عبدالودود بیگ اس صورتحال کی کچھ اور ہی تعویل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طوائف کو تھانے سے NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پولیس پوری طرح اطمینان کر لے کہ وہ اپنے دھندے پر ہی جا رہی ہے، واز سننے یا سیاست میں حصہ لینے نہیں جا رہی۔ ایک دن قبلہ فرمانے لگے، ابھی کچھ دن ہوئے کراچی کی ایک نامی گرامی طوائف کا گانا سننے کا اتفاق ہوا، اما اس کا تلفظ تو چال چلن سے بھی زیادہ خراب نکلا۔ ہائے، ایک زمانہ تھا کہ شرفاء اپنے بچوں کو ادب آداب سیکھنے کے لیے چوک کی طوائفوں کے کوٹھوں پر بھیجتے تھے۔ اس باب میں بھی مرزا سویزن سے کام لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طوائفوں کے کوٹھوں پر تو اس لیے بھیجتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت اور گھر کے ماحول سے بچے رہیں۔ یہ 15 برس پہلے کی بات ہے۔ آتش اس وقت بھی جوان نہیں تھا۔ مجھے خواتین کی ایک شام افسانہ کی محفل کی صدارت کے لیے کہا گیا۔ میں نے مدعو کرنے والی خاتون سے اپنا وہی پیٹنٹ فقرہ دہرایا کہ بیوی، میں تو گوشہ نشین بلکہ پردہ نشین آدمی ہوں۔ بولیں اسی لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں۔ خواتین کی محفل ہے، اگر آپ کو بے پردگی کا اتنا ہی خیال ہے تو اینک اتار کر بیٹھ جائیے۔ اس خاتون کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اینک اتارنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، خصوصاً اس وقت جب اس کے شیشے آدھ انچ موٹے ہوں۔ اللہ بخشے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جب کوئی 80 کے پیٹے میں ہوں گے تو ان کی محفل میں روز حاضری دینے والا ایک منہ چڑھا شاگرد ایک دن شام کو زندگی میں پہلی بار نئی اینک لگا کر آیا۔ صوفی صاحب قبلہ دیکھتے ہی بولے کہ برخوردار، اینک لگا کر تو تم بالکل الو نظر آتے ہو۔ شاگرد ہاتھ جوڑ کے بولا کہ سر، اینک نہ لگاؤں تو آپ الو نظر آتی ہیں۔ کیا صاحب، 8:45 بج رہے ہیں۔ بالکل محسوس نہیں ہوا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل محسوس نہیں ہوا کہ 8:45 بج رہے ہیں، وجہ یہ کہ انہوں نے گھڑی نہیں دیکھی۔ ایک آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، قد مقرر کے طور پہ سنیے۔
پاک فزیشین سوسائٹی میں ایک کلیدی خطبہ دیا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سناتا ہوں۔ میں نے بہت سوچا، دن بھر کے تھکے ہارے ڈاکٹروں سے کس موضوع پر بات کی جائے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میڈیکل سائنس سے میری واقفیت ان امراض تک محدود ہے جن میں مبتلا رہا ہوں، جو میرا دل دہلانے کے لیے بہت کافی ہے، میری آرزو سے کمتر، میری تاب سے زیادہ۔ پرانا مقدمے باز آدھا وکیل ہوتا ہے اور دائم المرض آدمی پورا عطائی۔ بایولوجی کبھی میرا مضمون نہیں رہا۔ میرا تعلق تو اس بھولی بھالی نسل سے ہے جو خلوص دل سے سمجھتی ہے کہ بچے بزرگوں کی دعا سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نسل اپنے کرتوت کو بزرگوں کی کرامت سمجھتی ہے اور کثرت آبادی سے پیدا شدہ مسائل کو نعوذ باللہ فضل الہی سے منسوب کرتی ہے۔ اس زمانے میں فلموں تک میں یہ حال تھا کہ اول تو بوس و کنار کی منزل آتی ہی نہیں تھی، لیکن اگر پبلک کے تقاضے سے کوئی نازک مقام آ ہی جائے تو وہیں سین کاٹ کر اسکرین پر سفید کبوتروں کا ایک جوڑا دکھا دیا جاتا تھا جو ایک دوسرے کی چونچ سے چونچ ملائے بیٹھا ہوتا تھا۔ صاحبو، ہماری ساری نسل ان دو کبوتروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی۔ لندن میں جہاں ہم 10 سال سے مقیم رہے، یہ اسی زمانے میں لکھا تھا۔ لندن میں جہاں ہم 10 سال سے مقیم ہیں، فلم یا ٹی وی پر رات گئے کوئی ایسا ویسا سین دکھاتے ہیں تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے زمانے میں کیوں نہ دکھایا گیا۔ ایسے موقع پر اپنی طرف کے بھولے کبوتر بری طرح یاد آتے ہیں۔ ان انگریزوں کو تو ڈھنگ سے محبت کرنا بھی نہیں آتا، پیار اور فرسٹ ایڈ میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسسیٹیشن دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح صرف تخمی آم چوسے جاتے ہیں۔ ہماری فلموں میں آج بھی اگر غلطی سے ہیرو کا کرتا بھی ہیروئن کی انگلی کو چھو جائے تو وہ گز بھر اونچی چھلانگ لگا کے چیختی ہے، جان کر لئی بے ایمانہ۔ اور نزدیک ترین درخت کے تنے سے بغلگیر ہو جاتی ہے۔ پھر ہیرو انگلی پکڑتے پکڑتے انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ پھر انگریزی محاورے کے مطابق دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، لیکن اسپین کی فیئری ٹیلز میں اس صورتحال کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پھر وہ دونوں پرمسرت زندگی گزارنے اور روزانہ تیتر کھانے لگے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے سائنس نہیں پڑھی۔ اس زمانے میں اس کا فیشن بھی نہ تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ جو لڑکے فارسی اور شعر و شاعری میں نالائق ثابت ہوتے ہیں وہ سائنس لے لیتے ہیں۔ بایولوجی اور اناٹمی کی جو تھوڑی بہت معلومات ہمیں بچپن میں تھیں وہ تمام تر محلے کے بزرگوں کی گالیوں سے کشید کی گئی تھی۔ صاحب گالیاں کیا تھیں، بس سلیس اردو میں گریز اناٹمی کا نقشہ سا کھینچ دیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں انگریزی کی گالیاں دودھ پیتے بچوں کی غاؤں غاؤں معلوم ہوتی ہے۔ ایک دانا کا قول ہے جو تھوڑی بہت ملاوٹ کے بعد مرزا نے ہم تک پہنچایا ہے، فرماتے ہیں آدمی کیسا ہی ہفت زبان ہو، گالی، گانے اور گنتی کے لیے اپنی مادری زبان ہی استعمال کرتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات اپنی رپورٹیں اور خطبات
انگریزی میں لکھتے ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی نوٹ اردو میں ہی گنتے ہوں گے۔ واہ واہ، اب مجھے ختم کرنا چاہیے۔ جی، دو اور سن لیجئے، دو اور سن لیجئے۔ ہم اپنی 40 سالہ ملازمت کے دوران ادیب کا ٹیکہ ماتھے سے نہ مٹا سکے۔ بیوروکریٹ یا بینکر سے بدتر صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے، سابق بیوروکریٹ اور ریٹائرڈ بینکر۔ سابق بیوروکریٹ جب ملتے ہیں تو اپنے بین المحکماتی مارکوں، وزیر بے تدبیر سے مچیٹوں، قبل از وقت برخاستگی، بعد از وقت ترقی، نااہلوں کی ملازمت کی رسی میں لامحدود ڈھیل اور فائل کی نوٹنگ میں وکٹورین انگلش میں انشاء پردازی کے منشیانہ کمالات کی ختم نہ ہونے والی الف لیلہ۔ ایک سیکریٹری صاحب کی انگریزی کی تعریف تو ہم نے یہ تک سنی کہ ان جیسا سیمی کولن پوری سول سروس میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ ساری عمر سیمی کولن لگاتے اور منہ مانگی ترقیاں پاتے رہے۔ ان کے ایک ماتحت کا بیان ہے کہ عبارت خود ان سے سیمی کولن لگوا کر مفتخر محسوس کرتی تھی۔ بیوروکریسی سے ہمارا رشتہ بوجوہ لو ہیٹ یعنی پیار پھٹکار کا رہا ہے۔ بیوروکریٹ ہمارے ہاں سب سے جابر مجبور اور سب سے زیادہ مسکین ظالم ہوتا ہے۔ اس غریب کو ہر آنے والے کا بول بالا اور جانے والے کا منہ کالا کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، ہر آنے والا اس سے غیر مشروط اطاعت اور تا حیات وفاداری کا طلبگار ہوتا ہے۔ بیوروکریسی ایسی قلوپترا ہے جس سے ہر حملہ آور سیزر اور اینتھنی کی دلداری کرنی پڑتی ہے۔ وہ باری باری ہر سیزر کو آنکھوں پر بٹھاتی ہے، پھر اسے بستر خجالت پہ لٹا کر سرخ فیتے سے مشقیں کس دیتی ہے۔ اس کی ادائے سپردگی میں بھی ایک فاتحانہ شان ہوتی ہے۔ جب وہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے تو وہ جانتی اور جتلاتی ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے بڑے بڑے لرزانندگان جہاں کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ My bluest veins to kiss a hand that kings have lived and trembled kissing۔ وہ ساری عمر بادشاہ کی چشم و ابرو کے اشارے پر ناچتا ہے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ پکار کر پوچھتا ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے۔ وہ سب سے زیادہ فرما بردار فرما روا ہے۔ ہر سرکار بے سروکار کی خاطر وہ لاکھوں کے بول سنتا اور سہتا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ اس کا وجود اسے متون کرنے والوں کے لیے بھی ناگزیر و ناگریز ہے۔ پھر جب کلوپترا عمر یاس کو پہنچ کر اپنے فرائض منصبی اور لذائذ غیر منصبی سے سبکدوش ہو جاتی ہے تو اس کا انکسار دیدنی ہوتا ہے۔ بہادر شاہ کا شعر بادنا تصرف یاد آتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا وہ آپ کا جاہ و جلال، ہنس کے بولا وہ صنم شان خدا تھی میں نہ تھا۔ واہ 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 واہ۔ حضرات 9 بجنے میں 2 منٹ ہیں، ان 2 منٹ میں آپ سن لیجیے۔
حال ہی میں ایک حکایت پڑھی تو پاکستان کی بدحالی، انتشار اور کرپشن کی اصل وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وہ حکایت کچھ یوں ہے کہ ایک چڑیا گھر میں ایک کینگرو کا اضافہ ہوا تو اس کے لیے خاص طور سے 8 فیٹ اونچی دیوار کا احاطہ بنایا گیا تاکہ بھاگ نہ جائے، لیکن دوسرے دن دیکھا کہ کینگرو باہر کدکڑے لگا رہا ہے، لہذا دیوار کی اونچائی بڑھا کر 15 فیٹ کر دی گئی۔ اس کے باوجود صبح دیکھا کہ کینگرو پھر باہر کھڑا مستا رہا ہے۔ چڑیا گھر کا منتظم بہت سٹ پٹایا، اس نے طیش میں آ کے دیوار پورے 30 فٹ اونچی کرا دی، پھر بھی کینگرو سٹک گیا۔ ایک زراف نے کینگرو سے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا، اب کی دفعہ یہ لوگ دیوار کتنی اونچی کریں گے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کینگرو نے جواب دیا، ممکن ہے 1000 فیٹ بلند کرنی پڑے اگر انہوں نے اسی طرح دروازے میں تالا نہیں لگایا تو۔ صاحبو، ہم نے نیک ارادوں کی دیواریں اور عظیم منصوبوں کی فصیلیں تو بہت بلند و بالا تعمیر کر ڈالیں، جگہ جگہ ایکٹس اور آرڈیننسز کے برج بھی بنا دیے، ان پہ توپیں بھی نصب کیں، مگر دروازہ صد خرابی پہ قفل نہ لگایا، سو کینگرو چھٹا پھرتا ہے۔ اب آخری حصہ سن لیجئے، 9 بج رہے ہیں۔ آخر میں ایک جاپانی لوک حکایت جو میں نے کچھ عرصے پہلے پڑھی تھی، اسے سنا کر اجازت چاہوں گا۔ ادنا سا تصرف بوجوہ کیا ہے۔ یہ حکایت کچھ اس طرح ہے کہ کوزن مندر کا مہامنت یکیو شیروں کو سدھانے میں حیرت انگیز مہارت رکھتا تھا اور اس کی شہرت سارے ملک میں پھیلی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی سدھائی ہوئی شیرنیاں انسانی بچوں کو اپنا دودھ پلا کے پال سکتی ہیں۔ شیروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مندر کے مخصوص منتروں اور گانوں کی دھن میں ڈکارتے اور دھاڑتے ہیں۔ ایک دن شہزادہ یکیو شیروں کے محیر العقول کرتب دیکھنے آیا۔ ابھی وہ برتئے حیرت سے نہیں نکلا تھا کہ اچانک اس کی نظر 5 گندے مرکھنے اور دوغلے شیروں پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ ان کے جسم پر کلیاں اور چچڑیاں رینگ رہی تھیں۔ شہزادے نے پوچھا، اور یہ وہ شیر ہیں جنہیں ٹرین کرنے میں آپ ناکام رہے؟ ناکام؟ یکیو نے تفاخر سے کہا، جناب عالی، یہ شیر تو میری کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ ان 5 شیروں کو مندر کا پہرا دینے کی خصوصی ٹریننگ دی گئی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، ایک شیر مندر کی مشرقی دیوار کا پہرا سنبھال لیتا ہے، دوسرا مغرب کی طرف خود کو تعینات کر لیتا ہے، باقی ماندہ 2 شمالی اور جنوبی کی دربانی کرتے ہیں۔ یہ چاروں رات بھر پیٹرولنگ کرتے ہیں اور مندر اور اس کے اندر رہنے اور عبادت کرنے والوں کو ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تو 5 شیر ہیں، 5واں کس کی حفاظت کرتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کہنے لگا، 5واں دیکھنے میں کمزور اور مسکین لگتا ہے، مگر یہ سب سے زیادہ خونخوار ہے۔ باہر پہرا دینے کی بجائے یہ مندر کے اندر صدر دروازے پہ بیٹھا پہرا دیتا ہے۔ شہزادے نے کہا، لیکن مندر کے اندر پہرا دینا کیا معنی؟ یکیو نے جواب دیا، سرکار، بہت سے گھر اندر ہی سے اندر والے ڈھاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ صاحبو، یہ 5واں شیر کون ہے اور کہاں ہے؟ یہ زیغم کس کچھار سے ڈکارتا ہوا نکلتا ہے؟ بظاہر لاغر و مسکین یہ کیسا شیر ہے جو 52 برس سے اس خواب کی حفاظت کرتا ہے جو ہمارے پرکھوں نے دیکھا تھا۔ یہ شیر جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو،
یہ شعر ہے ساری خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. کیا کہنے، کیا کہنے. شکریہ.